بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حلقہ ثالث کا سبق نمبر 85 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا ہے کتاب کی عبارت الاجماع سے لے کر وصحیح انہ لا ملازمۃ بین التواتر و ثبوت الحقیقیت تک۔ طلاب عزیز، آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو قرار دیا جائے گا وہ یہ ہیں: نمبر 1، حجیت اجماع کے مقامات کی وضاحت کی جائے گی، کون سے مقام ہیں۔ نمبر 2، فرق کون سا ہے مقام رابع اور باقی مقامات کے درمیان جو حجیت اجماع کے مقامات ہیں۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں الثانی الاجماع، ان چیزوں میں سے جو یقین آور ہیں، جو حصول یقین کا سبب بنتے ہیں۔ پہلی چیز جو بیان ہو گئی وہ تھی تواتر، دوسری چیز ہے اجماع، اس کے بارے میں آج بحث کی جائے گی۔ اجماع کی تعریف یہ علماء نے فرمائی ہے اصطلاح میں، اہل نظر و فکر میں سے بڑی کثیر تعداد کا متفق ہونا کسی بھی معین حکم کے بارے میں۔ مثلا بہت سارے علماء یا اکثریت علماء نجاست کتے کے بارے میں اتفاق رکھیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ نجاست قلب کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ اچھا، ایک اور لحاظ سے دیکھا جائے تو اجماع کی علماء نے ایک تقسیم بندی کی بنا پہ دو قسم کی ہیں، ایک اجماع منقول، دوسرا اجماع محصل۔ اجماع محصل کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی خود کلمات علماء میں، فتاوی علماء میں، نظریات علماء میں خود شخص یعنی میں اور آپ خود اجماع کو ڈھونڈیں اور پھر کہیں کہ ہم نے اجماع حاصل کیا ہے کہ ہے ٹھیک۔ اجماع منقول یعنی خود اس نے اجماع کے لیے شخص نے تلاش نہیں کیا بلکہ اس کے لیے ایک اجماع نقل کیا گیا ہے۔ یعنی فرض کریں آپ کے لیے اور ہمارے لیے اپنے استاد نے بتایا کہ اس بات پر اتفاق ہے، یا کسی کتاب میں ہم نے یہ لکھا دیکھا کہ اس پہ اتفاق ہے، اس کو کہا جاتا ہے اجماع منقول۔ اب فرماتے ہیں الاجماع یبحث عن حجیتہ فی اثبات الحکم الشرعی، حکم شرعی کے ثابت ہونے کے بارے میں اجماع کی حجیت سے بحث کی جاتی ہے کہ اجماع کی حجیت ہے حکم شرعی کے ثابت ہونے میں، ٹھیک، یعنی حکم شرعی کو ثابت کرتے ہیں، اور جب حکم شرعی اس کے ذریعے سے ثابت ہو جاتا ہے تو پھر معذریت و منجزیت کا سبب بنتا ہے۔ حجیت کا معنی یہی ہے۔ اب یہاں سے حجیت اجماع کے چند مقامات ہیں جن کو یہاں پہ بیان کیا جائے گا۔ تارتاً پہلا مرتبہ حجیت اجماع کا، اس کا نام ہے حجیت اجماع قائد لطف کے ذریعے سے۔ قائد لطف یہ کیا ہے گا؟ یہ تقاضا کرتا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، یہ قائد لطف تقاضا کرتا ہے کہ اس کے ذریعے سے جو حجیت ہے، یہ حجیت خود تقاضا کرتی ہے کہ اکثریت جنہوں نے خطا پر اتفاق کیا ہے تو شارع پر ضروری ہے، لازم ہے کہ ان کے درمیان میں رکاوٹ ایجاد کرے، کیونکہ ان تمام کا خطا پر اتفاق کرنے کی صورت میں جو مصالح حقیقیہ ہیں، واقعیہ ہیں، وہ ضائع ہو جائیں گی، اور شارع مقدس نہیں چاہتا کہ بندوں سے، مکلفین مختارین سے یہ حقیقت ضائع ہو جائے۔ مثلا اگر حکم واقعی وجوب پر ہو اور اجماع عدم وجوب پر ہو، یا حکم واقعی حرمت پر ہو، اجماع عدم حرمت پر ہو، تو یہاں پر قائد لطف تقاضا کرتا ہے کہ تاکہ لوگ مصلحت حقیقیہ سے محروم نہ ہو سکیں تو خدا کے لیے ضروری ہے کہ ان کے درمیان اختلاف ایجاد کرے۔ خدا سے مطلب شارع،
ایجاد کرے تاکہ حق واضح ہو جائے ان کے لیے. اچھا اختلاف کیسے ہو سکتا ہے کہ فرض کر 99% ایک طرف ہے، ایک شخص ان کے مخالفت میں ایک نظریہ پیش کر رہا ہے. یہ علی اساس حکم العقل، یہ نظریہ ہے ایک حکم عقل، اور قاعدہ لطف کا تعلق حکم عقل کے ذریعے سے ہے، جس کا خلاصہ آپ نے سنا. یہ دیکھیں آپ نے ملاحظہ فرمایا حکم عقل ہے. حکم عقل کی بنیاد پہ ہے المدعی جو دعویٰ کرتا ہے کہ لزوم تدخل شارعی، کہ لازمی ہے کہ شارع مداخلت کرے جب منع الاجتماع الخطا، جب اکثریت نے غلطی پر اتفاق کر لیا ہو تو ان کو روکنے کے لیے ان کو اتفاق علی الخطا پر جو ہے انہوں نے اتفاق کیا ہے اس کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر مداخلت کرے، یعنی وسوسہ ان کے قلوب میں ایجاد کرے یا ایک شخص ان کی مخالفت کرے. وَهَوَاذَا مَا يُسَمَّى بِقَاعِدَةِ اللطف، اس کا نام رکھا ہے قاعدہ لطف. وَأُخْرَى، دوسرا حجت اجماع کو ثابت کرنا ہے تعبد شرعی کے ذریعے سے علی اساس قیام دلیل شرعی علی حجت الاجماع، اس بنا پہ کہ دلیل شرعی قائم ہے حجت اجماع پر. یعنی حجت اجماع کو جو ہے ثابت کرتی ہے تائید کے طور پر، جس سے خبر واحد کی تائید کے اوپر یا ظن کے اوپر، جو ظن مطلق نہیں، ظن خصوصی جو ہے ظن خاص کے بارے میں حجت شرعی موجود ہے، دلیل شرعی موجود ہے. اسی طریقے سے فرماتے اجماع کے حجت والی دلیل شرعی موجود ہے، یعنی ذاتاً اجماع حجت نہیں رکھتا، چونکہ کاشف قول معصوم ہے دلیل شرعی کو کشف کرتا ہے اس لیے حجت رکھتا ہے. ولزوم تعبد مفادی، نتیجے میں تعبد یعنی پابند ہونا ضروری ہے اس اجماع کے مفہوم پر جو اس کا مدلول ہے. کما قال علی حجت خبر ثقہ، جسے خبر ثقہ واحد پر کی حجت پر اجماع پر دلیل موجود ہے، دلیل شرعی و تعبد مفادی، اور خبر ثقہ اگر آپ اور ہم کو ملے تو ضروری ہے اس پر عمل کریں، اس کے بارے میں چھان بین کرنا کوئی ضرورت نہیں رکھتا. اگر مفاد اجماع حکم شرعی ہے تو اس سے دلیل شرعی ہونا ثابت ہوتا ہے کہ حکم شرعی پر دلیل موجود ہے، کیونکہ اس پر تعبد کرنا لازمی ہے. نمبر 3 مثالثاً تیسرا جو ہے حجت اجماع ہے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے حجت ثابت ہے. لا تجتمع امت الخطا، کہ میری امت یعنی مجموع امت نہ کہ فرد امت غلطی پر اتفاق نہیں کرے گی. یہ الاساس اخبار معصوم و شہادت ہی، معصوم سے خبر دینے روایت اور کے بارے میں کہ بأن الاجماع لا يخالف الواقع، اجماع کبھی بھی واقع اور حکم شرعی کی مخالفت میں نہیں ہوگا. کما فی الحدیث المدعا، جیسے اس حدیث میں جو دعویٰ کیا کہ لا تجتمع امتی علی خطا، میری امت کبھی بھی خطا پر جمع نہیں ہوگی، اتفاق نہیں کرے گی. اگر اس نے بالکل اتفاق کیا تو اس کے اندر ضرور کوئی رکنا پڑے گا. بس جس پر بھی امت اجماع کرے مطلب کہ وہی حکم حق اور واقع کے مطابق ہے. ٹھیک، اس کے بعد فرماتے ہیں رابعتاً، رابع چوتھا ہے یعنی حجت اجماع ہے یعنی کشف عن الدلیل الشرعی، یہ اس کا نام ہے بے اعتبار ہی کاشف عن دلیل شرعی، کہ اس لحاظ سے کہ یہ اجماع کشف ہے دلیل شرعی سے، دلیل شرعی سے نہیں بلکہ دلیل شرعی کو کشف کر رہا ہے. کیوں؟ یہی حقیقت میں فرماتے ہیں شہید صدر کا نظریہ ہے. کیوں؟ لأن المجمعین، جو اتفاق کرتے ہیں، لا یفتون عادت لا بالدلیل، چونکہ اتفاق کرنا چونکہ پڑھے لکھے ہیں، علماء ہیں، باتقوا ہیں، بغیر دلیل کے، دلیل شرعی کے بغیر وہ فتویٰ نہیں دیتے معمولاً. جب نہیں دیتے یعنی جو اگر اتفاق کیا تو ضرور ان کی نظر میں کوئی دلیل شرعی موجود ہے. بس فَيُسْتَكْشَفُ بِالْإِجْمَاعِ وُجُودُ الدَّلِيلِ الشَّرْعِي عَلَى الْحُكْمِ الشَّرْعِي، بس کشف کیا جاتا ہے اجماع کے ذریعے سے کہ حکم شرعی کے اوپر کوئی نہ کوئی ضرور دلیل موجود ہے. بس یہی شیعہ صدر کا مبنی ہے کہ اجماع اس لیے حجت ہے چونکہ حکم شرعی کیونکہ دلیل شرعی کو کشف کر رہا ہے. چونکہ اجماع کرنے والا معمولاً علماء ہے جو کہ بغیر دلیل کے فتویٰ نہیں دیتے اور بغیر دلیل پہ کسی کو نہ مانتے ہیں نہ ہی کسی پر اتفاق رکھتے ہیں.
اب ان چار اقسام کے درمیان طلاب کرام عزیز فرق کو بیان کیا جا رہا ہے. فرماتے ہیں والفارق بین الاساس الرابع لحجیت الاجماع، حجیت اجماع کے لیے جو چوتھا فرق بیان کیا گیا یعنی شہید صدر والا نظریہ، والاسس ثلاثۃ الاولی، اور تین پہلے والے جو تھے ان کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ ان الاجماع علی الاسس الاولی، تین پہلے مراحل اور مراتب میں سے کی بنا پہ جو ہے یکشف عن الحکم الشرعی مباشرتاً، کہ وہ کشف کرتا ہے کہ حکم شرعی بلا واسطہ ہے. ٹھیک. وعمل الاساس الرابع فیکشف عن وجود دلیل شرعی الحکم، جبکہ چوتھی قسم کی بنا پہ شہید صدر والے کے بمراہ کی بنا کشف کرتا ہے کہ دلیل شرعی موجود ہے حکم شرعی کے اوپر. غور فرمایا آپ نے، یعنی پہلے تین میں حکم شرعی کشف ہوتا ہے، جبکہ اس چوتھے میں کیا ہے، حکم شرعی پر دلیل ہونا ثابت ہوتا ہے. فرق ہوا. ٹھیک ہے. یعنی علماء نے ان کے یعنی دو فرق بیان کیے گئے ہیں ان کے درمیان میں. پہلا فرق کون سا ہوا؟ وہ یہ کہ حجیت اجماع کے پہلے تین اقسام کی بنا پر ہم حکم شرعی پر دلیل شرعی کے اعراض نہیں کر سکتے، چونکہ اجماع حکم شرعی کے ہونے کو ثابت کرتا ہے. لیکن رابع قسم کی بنا پر اجماع دلیل شرعی کے ہونے کو کشف کرتا ہے کہ دلیل شرعی حکم موجود ہے حکم شرعی کے ہونے پر. ٹھیک. یہ اب اس کے بعد فرماتے ہیں یہاں سے گویا کہ دوسرے فرق کو بیان کیا جا رہا ہے ان کے درمیان. والبحث عن حجت الاجماع علی الاسس الثلاثۃ الاولی يدخل في نطاق البحث عن الدلیل غیر الشرعی علی الحکم الشرعی. بحث حجت اجماع کے بارے میں جو تین ملاحظات اور پہلے تین اقسام کے بارے میں ہے، حجت اجماع کا بحث پہلے اقسام کے بنا پہ یہ بحث داخل ہے. اس بحث کے میں جو بحث ہوتی ہے دلیل غیر شرعی کے بارے میں کہ دلیل غیر شرعی حکم شرعی پر. طلاب عزیز حکم شرعی تو واضح ہے. دلیل شرعی سے مراد ہے قرآن و سنت بحث، پھر سنت میں قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم ہے. ٹھیک ہے. دلیل غیر شرعی کو اس میں دلیل شرعی کے زمرے میں اسے اجماع کو لاتے ہیں. ٹھیک. تواتر کو لاتے ہیں وغیرہ. والبحث عن حجت ہی علی اساس الاخیر، یعنی رابع کی بنا پہ جو بحث حجت اجماع سے یدخل فی نطاق احراز صغر دلیل شرعی کے صغرا کو ثابت کرنے کے مقام میں ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ بس یہ واضح کرتی ہے کہ دلیل صادر ہوئی ہے شارع سے. یہ دوسرا فرق اگر بیان کیا جائے تو وہ یوں بیان ہو سکتا ہے. اچھا، کس طرح سے حجت اجماع کی بحث جو تین شروعاتی بناات ہیں، اقسام ہیں، ان کے پر داخل ہوتے ہیں دلیل غیر شرعی بر حکم شرعی کے دائرے میں، کیونکہ اجماع دلیل شرعی کے عرض میں ہے، طول میں نہیں ہے، اس کے قسیم میں ہے. یعنی دلیل شرعی جو کہ کتاب اس میں ایک طرف ہیں اور یہ ایک طرف ہے، اور واضح سی بات کہ اس میں یا جب آپس میں قسیم ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. ٹھیک. وَيُعْتَبَرُ مِثَالُ إِثْبَاتِ هَذَا الدَّلِيلِ، اور اس دلیل کے ثابت کرنے کے ذرائع میں سے شمار کیا جاتا ہے اس کو. وَهَذَا مَا نَتَنَاوَلُ فِي الْمَقَامِ، یہ وہ چیز ہے جس کو ہم پیش کرتے ہیں اس مقام میں. اس کے بعد ایک اور مرحلہ بحث کا ہے، وہ ایک وَقَسَّمَ الْأُصُولِيُّونَ الْمُلَازَمَةَ، اس علم اصول کے ماہرین نے ملازمہ کس کے درمیان میں؟ اجماع اور اس کی حجیت کے درمیان میں، اجماع اور حصول یقین کے درمیان میں ملازمہ کون سا ہے. یعنی فرض کریں اجماع ہو گیا تو کیسے آپ کو یقین ہوتا ہے کہ دلیل شرعی بھی موجود ہے یا حکم شرعی بھی موجود ہے؟ کیسے یقین ہوتا ہے؟ ان کے درمیان ملازمہ کون سا ہے؟ فرماتے ہیں سب سے پہلے ہم ملازم کی قسم کو بیان کریں. کمال ملاحظ فی الکفایت وغیرہ، جس طرح کہ ملازم کی اقسام کو بیان ہم نے ملاحظہ کیا کفایہ وغیرہ کفایہ میں. الی ثلاثۃ اقسام، ملازمہ کو تقسیم کیا ہے تین اقسام کی جانب. ٹھیک. ثم بحث عن تحقق ای واحد منہما بین الاجماع والدلیل الشرعی، اس کے بعد بحث کرتے ہیں کون سا ملازمہ موجود ہے دلیل شرعی اور اجماع کے درمیان کے. یعنی اجماع ہے تو وہ کشف کرتا ہو کہ دلیل شرعی موجود ہے. کون سے اقسام؟ وہی الملازمۃ العقلیۃ والعادیۃ والاتفاقیۃ. وہ کیا ہیں؟
ملازم عقلیہ، ملازم عادیہ، ملازم اتفاقی، اس کی خود مثالیں دیتے ہیں، اس لیے ہم علیحدہ سے وضاحت نہیں کرتے. مثل للأولا، اولا ملازم عقلیہ کی علماء نے جو مثال دی ہے وہ ملازمت بین تواتر الخبر و صدقہ، جو ملازمہ پر خبر کے متواتر ہونے اور اس کی صداقت کے بارے میں، یعنی تواتر ہے یعنی صداقت ہے، صداقت ہے کہ یعنی یقین اس سے صادر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تواتر ثابت ہونے اور حصول یقین کے درمیان ملازمہ خبر کے سچے ہونے کے بارے میں. بل ثانیہ کون سا؟ یعنی عادیہ، ملازم عادیہ کی مثال کیا ہے؟ بالملازمت بین اتفاق آراء المرؤوسین علی شیء و رائے رئیسہم، کہ یہ کیا ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ مثلا پیروکاران رہبر، یعنی کسی بھی رہبر کے جو پیروکار ہیں ان کے نظریات اور خود رہبر کے نظریے کے درمیان ملازم کا ہونا. چونکہ جو پیروکاران کے نظریے ہیں وہ اکثر و بیشتر تابع ہوتے ہیں رہبر کے نظریے کے، ان کے درمیان ملازمہ. البتہ ملازمہ کون سا؟ عادی معمول ایسے ہوتا ہے، چونکہ متاثر ہوتے ہیں جو محکومین ہیں، جو رعیت ہے اپنے حاکم سے. بل ثالثۃ اتفاقیہ، ملازم اتفاقیہ کی مثال بالملازمت بین خبر المستفیض و صدقی، خبر مستفیض اور اس کی صدق کے درمیان میں جو ملازمہ پایا جاتا ہے. اچھا، خبر مستفیض کیا ہے آغا؟ خبر مستفیض یعنی ایک یہ بھی خبر متواتر کی قسم ہے لیکن ادنا درجہ ہے، یعنی جس سے کبھی کبھی یقین حاصل ہوتا ہے. وہ تحقیق، اس میں فرماتے ہیں تحقیق یہ ہے کہ ان الملازمت دائما عقلیت، یہ شہید صدر فرمان میری تحقیق یہ ہے کہ ملازمہ جو ہمیشہ ہوتا ہے وہ عقلی ہوتا ہے، جس طریقے سے نار و حرارت کے درمیان ہوتا ہے. ٹھیک، اب یہاں پہ دلیل شرعی اور اجماع کے درمیان ملازمہ جو ہے یہ عقلی. وہ تقسیم الثلاثی، یہ جو ملازم کو تین قسم کی جان تقسیم کیا، یہ لا اس تقسیم کی مرد واضح الی الحقیقت الی تقسیم الملزوم ہے. دیکھیے تین رکن تھے، لازم، ملزوم اور ملازمہ. فرماتے یہ ملازمے کے لحاظ سے تقسیم نہیں ہے تین تقسیم سے گانا، بلکہ ملزوم کے لحاظ سے لل ملازمت، ملازمے کے لحاظ سے نہیں ہے. بس فإن الملزوم اذا کان ذات الشیء، ملزوم جب خود شے ذات شے ہے، مہما کان ظروف ہو واحوال ہو، جب ذات شے کے جب وہ ظروف ہوں گے وہ ملزوم ذات شب جب وہ ظروف سے ظروف مکانی ہو زمانی ہو تو سمیت ملازمت و عقلیتاً، اس کا ملازمہ عقلیہ. جس طرح سے کل ملازم بین النار والحرارت، یعنی جہاں پہ بھی، جس وقت بھی، جس مکان میں بھی، جس زمان میں بھی آتش ہوگی تو حرارت بھی ہوگی. وَإِذَا كَانَ الْمَلْزُومُ الشَّيْءُ الْمَنُوطُ بِالظُّرُوفٍ مُتَوَاجِدَةٍ فِيهِ غَالِبًا وَعَادَةً، اور جہاں پہ شیء ملزوم جو مربوط ہے کسی ظرف زمان و مکان کے ساتھ موجود ہوگی، اس میں اکثر یا معمولاً تو سمیت ہمیشہ نہیں، اکثر ویسے تو سمیت ملازمت و عادیت، ملازمہ عادیہ نام رکھا جائے گا. وَإِذَا كَانَ مَلْزُومُ الشَّيْءُ الْمَنُوطُ بِالظُّرُوفٍ قَدْ يَتَّفِقُ وُجُودُهُ، لیکن ملزوم شے اگر کبھی کبھی کسی مکان میں، کبھی کبھی کسی زمان میں ہوتی ہوگی تو فالملازمۃ اتفاقیۃ، اس کا نام رکھا جاتا ہے ملازمہ اتفاقیہ. طلاب عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.